بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو ہمارے شرعی مسائل کے حوالے سے ہے، جس میں ہم بہت ساری سوال اور جواب کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ اس سیگمنٹ کے پلے لسٹ میں جا کر شرعی مسائل کی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، کیا اونٹ کا پیشاب حلال ہے یا حرام ہے؟ اکثر عربی لوگ اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں۔ جواب: ایک حدیث جس کو حدیث ارنین بھی کہا جاتا ہے، اس میں مذکور ہے کہ ارینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کے علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تجویز کیا تھا۔ یہ لوگ صدقات بیت المال کے اونٹوں کے پاس چراگاہ میں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغے کو شہید کر کے اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا اور پکڑنے کے بعد انہیں سزاعتاً قتل کیا گیا، ہاتھ پیر بھی کاٹے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ اونٹ کا پیشاب پینے کو جائز کہتے ہیں، جبکہ فقہائے احناف کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانوروں کا پیشاب انسان کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے اور اس کا پینا ناجائز ہے، کیونکہ دیگر صحیح احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم حدیث ارنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارینہ کے لوگوں کو جو اونٹ کا پیشاب پینا تجویز کیا تھا، اس کے مختلف توجیہات ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینا تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بعض روایوں نے اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا مطلب پینا سمجھا تو بعض روایات میں پینے کا ذکر کر دیا، یا اس قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ پینا مراد ہے اور انہوں نے اونٹ کا پیشاب پیا بھی۔ نمبر 2، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کا ہی فرمایا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ نہیں ہے، اور اگر یہ واقعتاً ایسی اضطرالی صورتحال پیش آ جائے، یعنی کوئی جائز حلال دوا نہ ہو اور مرض ناقابل برداشت ہو، اور مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر یقینی طور پر کہے کہ فلاں ناپاک یا ممنوعہ چیز میں شفا یقینی ہے، تو شدید ضرورت کی حالت میں اس علاج کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت اضطرار میں شریعت نے مردار کے استعمال کی بھی بقدر ضرورت استعمال کی اجازت دی ہے، یعنی یہ اجازت عام حالات کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسے کہ اگر شراب کے علاوہ کچھ کھانے یا پینے کا نہ ہو اور جان جانے کا قوی اندیشہ ہو، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت شراب پینے کی اجازت ہو جاتی ہے۔